أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7واں رکوع. استقامت کا ثمرہ تائید غیبی اور نصرت الہی ہے. منافق اخلاق محمدی سے بے جا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن یہ عارضی فائدہ دائمی عذاب کا پیش خیمہ ہے. جو لوگ جہاد سے بھاگتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ کس نعمت سے بھاگ رہے ہیں. ان کے ہیلے اور بہانے، جھوٹے تقوے سب ان کی ظاہری اور باطنی حالت کے ترجمان ہیں. متاع دنیا کے ہوس ان کو تان و تشنی سے بھی باز نہیں آنے دیتی. کاش وہ سمجھتے کہ رضائے الہی اور وسیلہ رحمت کیا چیز ہے.
منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بہانے تراشتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بددلی کے باعث اجازت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے انداز رحمت پر تکریم و محبت سے کلام فرما رہا ہے تاکہ لوگ اخلاق محمدی سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اللہ نے آپ کو معاف کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ان کو اجازت ہی کیوں دے دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے ہیلا باز کون۔ وہ لوگ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے آئے آپ سے رخصت نہ طلب کریں گے اس بات کی کہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو خوف خدا رکھتے ہیں، یعنی وہ جنگ سے فرار کی کوشش نہ کریں گے بلکہ جہاد کے متمنی ہوں گے۔ جنگ میں شریک نہ ہونے کی اجازت تو وہ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ شک و تردد ان کے قدم اٹھنے ہی نہیں دیتا، بس وہ اپنے شک میں سرگرداں ہیں، اور اگر وہ واقعی جنگ کے لیے نکلنا چاہتے تو اس کے لیے کچھ ساز و سامان ضرور تیار کرتے، لیکن ان کی منافقت، کذب، خود غرضی اور کم ہمتی کے باعث اللہ نے ان کا جنگ پر جانا پسند ہی نہ فرمایا، سو ان کو وہیں روک دیا اور حکم ہوا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ، جنگ سے جی چرانے والوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ انہیں اللہ نے ہلنے ہی کی توفیق نہ دی۔ آیت بالا سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ نبی امی کا منافقوں کو اجازت دینا اسی کے اذن سے ہے۔ یہ رموز محبت ہے، مقام اذن ہے اور کیف محبت۔ اگر یہ منافقین جنگ کے لیے تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے درمیان فتنہ فساد ہی بڑھاتے اور بگاڑ پیدا کرنے کی تلاش میں تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، وہ بگاڑ کی صورتیں پہلے بھی تلاش کرتے رہے ہیں اور آپ کے کام پلٹنے کی فکر میں لگے رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے، یہاں تک کہ بدر میں حق آ پہنچا، ان کے سردار مارے گئے اور اللہ کا حکم غالب ہو کر رہا، ہرچند کہ وہ ان کو ناگوار گزرتا رہا۔ اور ان منافقین میں بعض کہتے ہیں کہ مجھے تو جنگ سے الگ رہنے کی اجازت دیجیے، مجھے معاف ہی کیجیے اور مجھے آفت میں نہ ڈالیے، ہم مال غنیمت اور دیگر آزمائشوں میں کیوں پڑیں گے؟ گویا اپنے نفاق پر تقوی کا پردہ ڈال رہے ہیں۔ خوب سن لو کہ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یہاں گمراہی وہاں نار جہنم ان کا حصہ ہے۔ اور اے رسول، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنی فہم پر ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے واپس جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم کو ہرگز کچھ نہ پہنچے گا، نہ بھلا نہ برا، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ کوئی چیز بلا مالک متولی کے نہیں پہنچ سکتی، اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی، اور ہم منتظر ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے تم پر عذاب نازل کرے گا یا ہمارے ہاتھوں تم کو گرفتار بلا کرے گا، سو تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، تم اپنا مال خوشی سے یا ناخوشی سے خرچ کرو، اللہ کے ہاں تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ بلا شبہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اور ان منافقوں کے خرچ صدقات کے قبول ہونے سے کوئی اور چیز مانے نہیں سوا اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہیں، اور یہ تو ان کی قلبی حالت ہے۔ ان کی ظاہری حالت یہ ہے کہ نمازوں میں بے رغبتی کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بددلی سے خرچ کرتے ہیں، بس تم کو ان کے اموال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے، یہی اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ وہ کفر ہی میں مبتلا ہو۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، نہ یہ مسلمان ہیں نہ تم جیسے باہمت بہادر۔ ان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ان کو کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو بے تحاشا اس کی طرف بھاگے، تمہاری طرف مخاطب بھی نہ ہو، کیونکہ ہر طرف سے مجبور ہیں، اس لیے جھوٹی قسمیں کھا کر اور طرح طرح سے تم کو مطمئن کر رہے ہیں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ پر خیرات کے بانٹنے کے سلسلے میں تعاون کرتے ہیں،
ان کا یہ تان تشنی تو خود غرضی کی بنا پر ہے۔ بس اگر ان کو اس مال غنیمت میں سے کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے کچھ نہ ملے تو بس بگڑ جاتے ہیں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول اس فضل ربی کا وسیلہ ہوگا۔ ہم کو تو اللہ ہی کی طرف رغبت ہے، ہم کو تو اللہ ہی چاہیے، ہمارے لیے اسی کا قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کافی ہے۔ جو ظاہری و باطنی دولت اس واسطے سے ملے تو وہ بہترین نعمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 8واں رکوع۔ چونکہ منکرین صدقات و خیرات کے متعلق طعن و تشنیع سے باز نہ رہتے، اس لیے اس رکوع کے ابتدا ہی میں صدقات کے مصارف کا تعین فرما کر مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت کرتے ہیں، وہ امین بھی ہیں اور عطا کرنے والے بھی، وہ اللہ کی امانت اس کے حکم کے بموجب پہنچاتے ہیں اور اس کی مصلحتوں کو وہی جانتے ہیں۔ تم تو ان کو دیکھا کرو، شیطانی وسوسے سے ہوشیار رہا کرو، دیکھو منافقوں کا کیا حال ہوا۔ بے شک صدقات زکوٰۃ تو صرف فقراء کا جن کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، اور مسکینوں کا، ایسے محتاجوں کا جو سوال نہ کرتے ہوں، اور زکوٰۃ کے محصلین منتظمین کا حق ہے، اور ان کا جن کی دلجوئی منظور ہے، اور گردنوں کو مصیبت سے چھڑانے کے لیے، اور قرضداروں کا قرض ادا کرنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور مسافروں کی امداد کے لیے ہے۔ یہ طریقہ کار اللہ کا مقرر کردہ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کا رسول اللہ ہی کے حکم پہ موجب حالات کی مناسبت سے صدقات کا صرف کرتا ہے، اور اس کے باوجود ان میں سے بعض نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ ہر کسی کی بات کان دھر کر سن لیتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، تمہاری بھلائی ہی کے واسطے وہ کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ نے انہیں سمع حقیقی سے نوازا ہے جو خیر محض ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں ایمان والوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اپنی بدگوئی کا فہمی سے ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، اور دوسری جانب مسلمانوں کے تمہارے سامنے تمہیں راضی رکھنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ ایمان رکھتے تو سمجھتے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ کافر ان کو خوش رکھیں، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے اور خوش رکھا جائے۔
کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے واسطے دوزخ کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ تو بڑی رسوائی ہے۔ ہر چند منافق مخالفت پر آمادہ رہتے ہیں، لیکن ان کو بارہا تجربہ ہو چکا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر ان کی منافقت ظاہر کر دی۔ منافق اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان منافقوں کے دل کی بات ان پر ظاہر کر دے۔ بھائی ہمہ وہ اخلاق محمدی کی قدر نہ کرتے، ان کی کریم النفسی سے غلط فائدہ اٹھاتے اور ہر طرح کا مذاق اڑانے سے باز نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر رہا ہے، آپ فرما دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ جس بات کا تم کو خدشہ لگا ہوا ہے اللہ اسے ضرور کھول کر رہے گا۔ اور ان منافقوں کی اس استہزاء پر اگر ان سے آپ سوال کریں تو وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے ہیں؟ بہانے مت بناؤ، بیکار باتیں بنانے اور جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرو۔ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، تمہارا کفر ظاہر ہو گیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو جو استہزاء سے باز رہا یا توبہ کر لی معاف کر دیں گے تو دوسرے گروہ کو سزا بھی ضرور دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے، اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں رکوع، منافقین کی حالت کا بیان جاری ہے۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں کی حالت ایک سی ہے، وہ بری باتوں کا حکم کرتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ کو بلا بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافق ہی فاسق ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے کافی سزا ہے، اور مزید برآں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے مستقل عذاب ہے۔ اے منافقو، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ تم سے قوی اور بہت زیادہ مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیاوی لذات کے حصے کا فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی لذات دنیا میں سے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلوں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم بھی انہی کی چال چل رہے ہو، انجام سے غافل، دنیاوی مال و دولت کی فکر میں غلطہ ہو۔ دیکھو ان کا حشر کیا ہوا،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، اور وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے گزشتہ اقوام کے حالات سے سبق نہیں لیا؟ کیا ان کو لوگوں کی خبر نہ پہنچی جو ان سے قبل نفاق اور کفر میں مبتلا تھے؟ مثلا نوح اور عاد اور سمود کی قوم، ابراہیم کی قوم اور مدین والوں کی، اور ان لوگوں کی جن کی بستیاں تہ و بالا کر دی گئیں۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول اللہ کے کھلے ہوئے احکام لے کر پہنچے، لیکن انہوں نے نہ ان کے احکام کی پرواہ کی نہ ان رسولوں کی۔ آخر وہ تباہ و برباد کیے گئے۔ بس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، دراصل وہ اپنے پر خود ہی ظلم کر رہے تھے، یعنی ایسا کام کرتے رہے کہ ان کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا۔ منافقین کی اس حالت کے مقابلے میں مومنوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ لوگ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی شان رحمت ہے کہ اس نے مومنوں کو پہلے ہی مغفرت میں لے لیا۔ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے باغوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے، اور بہشت جاویدانی میں ستھرے مکانوں کا وعدہ ہے، اور مزید برآں اللہ کی خوشنودی، اس کا قرب سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ ان سے راضی ہے، وہ اس سے راضی ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے ان کو دائمی رضا اور خوشنودی میسر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں رکوع۔ منافقین کی حالت، مومنین کی تعریف بیان کرنے کے بعد مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں و منافقوں کا مقابلہ ہمت سے کرتے رہیں، ان کی باتوں پر نہ جائیں، ان کی قسموں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ان کی حالت کا مزید بیان ہو رہا ہے، اور جس طرح گزشتہ رکوع میں مومنوں کو دائمی رضا و خوشنودی کی بشارت دی گئی تھی، یہاں منافقوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کی بخشش کبھی نہ ہوگی، یہ نافرمان ہے، کافر ہے۔ اے نبی کریم، آپ کافروں اور منافقوں سے لڑیں اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کافر اسلام کے کھلے دشمن ہیں، منافق چھپے دشمن ہیں۔ کافر سے ہتھیار استعمال کرو، کافر کے لیے قتل ہے،
منافق کے لیے دلیل استعمال کرو، جھڑک کر نکال دو۔ منافق پیغمبر اسلام اور دین کی اہانت کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی صفائی کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے۔ اللہ ان کا راز مسلمانوں پر ظاہر کر رہا ہے۔ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ لفظ منہ سے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ یقیناً کہا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اس بات کا یعنی آپ کو گزن پہنچانے کا پکا ارادہ کیا تھا، جس میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور یہ دشمنی کس بات کی تھی سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے دولت مند کر دیا تھا۔ حالانکہ رسول کریم ان منافقوں کے نام سے بھی واقف تھے، ان کا جھوٹ آپ پر عیاں تھا، پھر بھی ان پر مہربانی فرماتے کہ شاید توبہ کر لیں۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں تو انہی کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اپنے نفاق پر اڑے رہیں، نہ مانیں، تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ اور ان منافقین میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ ہم کو اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرمائے تو ہم ضرور خیر و خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے پھر گئے اور روگردانی کرنے والوں میں ہو گئے۔ انجام کار یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ان کے ملنے کے دن تک یعنی مرتے دم تک یا قیامت تک نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ ان کے بھید کو اور ان کی سرگوشیوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان غریبوں پر جو محنت مزدوری سے تھوڑا بہت حاصل کرتے ہیں اور اس میں سے صدقات نکالتے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غربت اور غربت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کے جذبے پر منافق تمسخر کرتے ہیں، اللہ بھی ان منافقوں پر ہنستا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، ان کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب فرمائیں تب بھی اللہ ان کو نہ بخشے گا۔ جس نے سرکار دو عالم سے منافقت کی اس کو بخشش سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ محرومی اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم
وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ منافق عقل معاش رکھتے ہیں، عقل معاد انہیں نہیں ملتی۔ وہ حق سے منہ موڑے گھروں میں بیٹھا رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنا منع ہے۔ انہوں نے اپنی راہ اختیار کر لی، اپنی غرض کے بندے اپنے خیال میں محو ہیں۔ فلاں مومن کے لیے ہے جو عقل معاد رکھتا ہے، اللہ کے لیے جیتا، اللہ کے لیے مرتا ہے، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ منافقین لڑائی سے گھبرا کر پیچھے رہ گئے۔ خوش تھے کہ ہم گرمی و جہاد سے بچ گئے، یہ نہ سمجھے کہ دوزخ سے نہ بچے۔ یہی عقل معاد سے محرومی ہے۔ وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں ساتھ نہ گئے، بہانے کر کے پیچھے رہ گئے، رسول خدا سے جدا ہو کر بیٹھ رہنے پر شاداں ہیں، اور ان پر اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جانوں سے جہاد کرنا گراں گزرا، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ گرمی میں لڑائی کے لیے نہ نکلو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ نہیں، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ بس وہ اپنی ناسمجھی پر یہاں تھوڑا سا ہنس لیں، اور ان کو آخرت میں بہت رونا ہے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اے رسول، اس غزوہ تبوک کے بعد اگر پھر غزوہ ہو اور یہ منافقین جو زندہ رہ جائیں لڑنے کی اجازت چاہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے تمہاری حالت تو تبوک میں ظاہر ہو چکی، اب تم عورتوں کے ساتھ گھر ہی میں بیٹھو۔ اور اے رسول، اگر اللہ آپ کو ان منافقین کے ایک گروہ کی طرف جو اس وقت بھی زندہ ہوں واپس لائے، پھر وہ آپ سے جنگ میں ساتھ نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ فرما دیجیے گا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تمہاری حالت تو ظاہر ہو چکی، تم کو پہلی مرتبہ جنگ تبوک میں گھر بیٹھ رہنا پسند آیا، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ ان منافقین نے کبھی زندگی میں ساتھ نہ دیا، اسلام کی بے خونی کرتے رہے۔ اللہ ان سے ناراض ہے، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ فرمائیں۔ زندگی میں آپ ان کی رعایت کرتے رہے، بظاہر کلمہ گو تھے، اب یہ مر چکے، حقیقت کھل گئی۔ اب ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، یہ اللہ کا منافقین پر عتاب ہے۔ اور اے رسول، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، اور نہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے ہوئیے، کہ آپ کا کسی جگہ ہونا نزول رحمت کا باعث ہے، اور یہ اس سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے منکر تھے، اور منکر ہی مر گئے۔ اور اے رسول، آپ ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کریں، ان چیزوں سے اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان پر عذاب فرمائے اور ان کی جان نکلے اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور منافقوں کا یہ حال ہے کہ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے اہل مغفرت مالدار لوگ آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے کہ ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ وہ اس بات پر خوش ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں اور بچوں کے ساتھ ٹھہرے رہیں، اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دل پر مہر کر دی گئی، لہٰذا وہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کے سوچنے سمجھنے کی قوت ہی نہ رہی۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، وہ اپنے مال اور اپنی جان سے لڑتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے خوبیاں ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ نے ان اہل ایمان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔